نماز کا حکم اللہ ذو الجلال والاکرام نے دیا، زکوٰۃ کا حکم اللہ ذو الجلال والاکرام نے دیا، روزے کا حکم اللہ ذو الجلال والاکرام نے دیا، حج کا حکم اللہ ذو الجلال والاکرام نے دیا، جہاد کا حکم اللہ ذو الجلال والاکرام نے دیا، اور اس کے سوا بھی بہت سارے احکامات ہیں جو اللہ ذو الجلال والاکرام کے حکم ہیں جو آپ کو اور ہمیں بجا لانے چاہیے۔ البتہ کچھ تفصیلات ہیں، کچھ احکامات ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، ابھی آپ اور ہم نماز جمعہ پر ادا کریں گے، لیکن نماز جمعہ سے پہلے کچھ شرائط بھی تو ہیں۔ اب جیسے ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ میں اور آپ باوضو ہوں، تو باوضو ہونے کے لیے آپ سب جانتے ہیں آپ اور ہم جب ہاتھ کو دھوتے ہیں کتنی دفعہ دھوتے ہیں، اور کلی کرتے ہیں تو کتنی دفعہ ہے، اور ناک میں پانی، چہرہ دھونا نہ 2 ہے نہ 4 ہے، نہ 1 ہے نہ 6 ہے، اسی طرح چہرہ ہے، اور پھر کوہنیاں ہیں، یہ بازو یہ بھی 3 دفعہ ہے۔ اچھا، پھر پاؤں بھی 3 دفعہ ہے، لیکن سر کا مسح صرف 1 دفعہ ہے۔ جب یہ پڑھے تو علماء نے سوال کیا، استادوں نے سوال کیا کہ اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ کلی 4 بار بھی ہو سکتی تھی، 5 بار بھی ہو سکتی تھی، 1 بار بھی ہو سکتی تھی، 3 بار رکھا گیا، یہی حکم چہرے کے لیے۔ اچھا، پھر سر کا جو مسح ہے وہ صرف 1 بار آپ نے تر ہاتھ پھیرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح علماء نے لکھا کہ نمازیں 5 ہیں، حضور نے خود فرمایا 5 صلوات، ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ اچھا، جو فجر کی نماز ہے وہ صبح صادق طلوع ہونے اور سورج نکلنے سے پہلے ہے، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے ہم نے فجر پڑھنی ہے۔ سوال ہوا بھئی اس وقت قدرت نے کیوں رکھی؟ ظہر کا وقت آیا کہ جب سورج ڈھلے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، عصر سے پہلے تک یہ رکعتیں، اور سوال ہوا کہ یہاں کیوں رکھا؟ اسی طرح عصر ہوا، مغرب و عشاء ہوئی۔ پھر آپ یہ دیکھیں، آپ ہر رکعت سجدے پہ پوری ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ رکوع تو ایک ہی ہوتے ہیں لیکن سجدے ہر رکعت میں 2 ہیں۔ اچھا، پھر ایک چیز آپ اور خود دیکھیں، جب آپ اور ہم نماز شروع کریں گے تو نیت باندھ کے یہ کانوں کی لو کو یہ لگے گا نا، پھر ہاتھ باندھیں گے۔ تو علم یہ کیوں ہیں؟ آخر اللہ ذو الجلال والاکرام نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ احکامات دیے ہیں امت کو، یہ بغیر حکمت کے تو نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ ہے کہ اللہ نے جو روزے کا حکم دیا ہے تو بغیر حکمت کے تو نہیں ہے، ان میں راز تو ہیں، میں اور آپ نہ جانیں۔ اور بات دیکھیں نا، جب ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب آپ اور ہم اتحیات پڑھتے ہیں، سنت ہے حضور کی کہ یہ اشہد اللہ پہ یہ آپ بند کریں گے، یہ اشارہ کرتے ہیں نا انگلی کا، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، بلکہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ انگلی اٹھاتے تھے تو اپنی نگاہ پاک انگلی پہ ڈالتے تھے، پھر سلام تک اپنے اس ہاتھ کی حیت کو ایسے ہی رکھتے تھے حالت۔ کب تک؟ سلام تک۔ سلام جب ادا حضور فرما لیتے تھے پھر کھول دیتے۔ اسے کتابوں میں انگشت سبابہ کے اشارے سے یاد کیا جاتا ہے۔ آخر اس میں کوئی راز تو ہے؟ آپ دیکھتے نہیں، کعبہ ہے، کعبہ شریف کے طواف کے چکر کتنے ہیں؟ 7 ہیں، نہ 6 ہیں نہ 8 ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ ایسی یعنی شان ہے کہ سامنے پتھر کے ستون ہیں اور آپ نے ان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ کبھی کبھی عقل تھمنے لگتی ہے کہ یہ کیا ہے، اور وہ کنکریاں بھی نہ آپ نے 6 مارنی ہے نہ 8 مارنی ہے، ہر بار کتنی مارنی ہے؟ تو ان میں آخر کوئی راز تو ہیں؟ اچھا، آپ اللہ ذو الجلال والاکرام نے آپ کو اگر صاحب نصاب بنایا ہے، اگر آپ کے پاس 7.25 تولہ سونا ہے یا 52 تولہ چاندی ہے یا اتنی مالیت ہے، اب زکوٰۃ آئے گی نا، کتنی آئے گی؟ 2.5%، نہ 50% ہے، نہ 5% ہے، نہ 6% ہے، نہ 3% ہے، کتنی ہے؟ 2.5%۔ یہ سارے اسلام کے احکامات ہیں، ان میں قدرت نے راز رکھے ہیں۔ دیکھیں شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ محترم نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی تھی، احکام اسلام عقل کی نظر میں۔
قریب 400 صفحے کی کتاب ہے. کوئی بھی ایسا حکم جو اسلام نے دیا ہے اس میں قدرت نے راز کیا رکھے ہیں وہ اس کتاب میں نہ ہو، ایسا نہیں. آپ میں سے کسی کے پاس ہے یہ کتاب؟ اردو میں ہے، احکام اسلام عقل کی نظر میں. آپ میں سے کئی حضرات اردو پڑھنی جانتے ہیں، اور پہلے یہ کتاب مشکل تھی، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اردو پڑھنا سمجھنا بھی تو مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے آپ کے دیش میں، لاہور میں، فوت ہو گئے، مدتیں ہو گئے. انہوں نے اس کتاب پہ حاشیہ چڑھایا، جتنے مشکل الفاظ تھے اس کو حاشیے میں آسان کر. احکام اسلام عقل کی نظر میں عام ملتی. اب تو آپ کے نیٹ دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں. جو آپ لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، دنیا کمائیں، اس سے تو کوئی منع نہیں کرتا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، تو کون منع کرے گا آپ کو؟ ہاں، لیکن تھوڑا سا اپنا وقت دین اسلام کی تعلیمات کے لیے بھی رکھیں.